آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں دنیا کو اخلاقیات سکھاؤں. اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا جو آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، یہ اخلاق ہے؟ کیا جو آپ کو دے آپ اس کو دیں، یہ اخلاق ہے؟ کیا وہ لوگ جو لوگ آپ کے جانی دشمن ہیں ان سے عفو و درگزر اور احسن انداز کو ان کو دعوت دینا، یہ اخلاق ہے؟ اس کے متعلق آپ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کیسی تھی. ایک تو اخلاق کا انداز تھا جس کو اللہ نے آپ کے لیے قرآن میں بیان کیا، وہ ساتھیوں کے متعلق تھا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے، یعنی یہ انداز تھا. اور وہ مومنین کے لیے انداز تھا. وہ انداز تھا کہ جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبش کا آدمی، موٹے موٹے لبوں والا، پتلی پتلی ٹانگوں والا، گمرولے بالوں والا، نیلی آنکھوں والا اور انتہائی سیاہ کالا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اخلاقیات کے متعلق، آپ کے حسن خلق کے متعلق سنتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ نے مکہ المکرمہ کے اندر ایسا آدمی بحیثیت رسول اپنے آپ کو کہتا ہے بھیجا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی بنی آدم برابر ہے، بالکل کوئی اونچ نیچ نہیں، غلام اور آقا وہ برابر ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ کالا اور گورا یہ امتیاز صحیح نہیں ہے، برابر ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ آقا اور غلام ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں اور آپ عملی اعتبار سے بھی ایک دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، تو یہ شخص آپ پر ایمان لاتا ہے. کہاں کا ہے؟ حبشہ. نام کیا ہے؟ نام ہے بلال بن رباحہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب ایمان لاتے ہیں تو عرب کے جس آدمی کے یہ غلام تھے اس کا نام امیہ بن خلف تھا. تو امیہ بن خلف نے اس پر ظلم کرنا شروع کر لیا. یہ سردار قریش میں سے تھا، سرداران قریش میں سے بڑا آدمی تھا، سرداران قریش میں سے تھا، اور انتہائی ظلم شروع کر لیا. اور ظلم کا انداز یہ اپنایا کہ دیکھیے، آپ کسی شخص کے ساتھ اگر کہیں کسی وقت میں کوئی بدخلقی کی بات بھی کریں گے، اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ اتنے گر نہیں سکتے ہیں اخلاق سے، پھر بھی آپ کے اندر کسی حد تک متانت رہے گی. لیکن ایک نوجوان جس نے دنیا کے معاشرے کو پوری طریقے سے نہیں دیکھا ہوا ہے، نوخیز ہے، بالکل ابتدائی زندگی میں ہے، اس کو کسی کی متانت، کسی کی بزرگی، کسی کا شرف، کسی کی اہمیت کے بارے میں کیا علم ہے؟ الا یہ کہ ماں باپ نے اس کو اچھی تعلیم دی ہوئی ہو، بہتر تعلیم دی ہوئی ہو، ان کے گارجینز نے اچھا انداز اس کے سامنے اپنایا ہو، اس کو بہتر آدمی بنایا ہو، تو اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. بچے کی گفتگو سے باپ کی پہچان ہوتی ہے، بچے کی گفتگو سے ماں کی پہچان ہوتی ہے، بچے کی گفتگو سے خاندان کی پہچان ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں پر
نظر باندھے رکھیں اور ہمیشہ ان کے لیے تعلیم کا اچھا انتظام رکھیں. جب بھی آپ کا بچہ کسی بھی درجے کے اندر داخل ہو اس کے لیے آپ اپنی زبان بھی درست رکھیں اور کبھی بھی زبان استعمال کریں تو اس کی زبان کو درست استعمال کروانے کی کوشش کیا کریں. لیکن جن کے گارجینز، جن کے بڑے لوگ، جن کے اقتدار والے لوگ ایک اجمی کو، حبشی کو، ایک مسافر کو، ایک غلام کو اپنے بچوں کے حوالے بڑے لوگ کر دیں کہ لے جائیے اس کے ساتھ جو سلوک آپ ناروا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف جو اپنے آپ کو سرداران قریش میں گردانا جاتا تھا اور کہتا تھا یہ اپنے غلام کو پٹائی کرنے کے لیے محلے کے بچوں کو سونپ دیتا تھا. محلے کے بچے اس کمزور آدمی کو جو ایمان کے اعتبار سے انتہائی مضبوط تھا، انتہائی قوی تھا، اس کو مارتے تھے اور یہاں تک کرتے تھے کہ اس کے ٹخنوں میں رسی باندھتے تھے، گلیوں میں گھسیٹتے تھے، مارتے تھے اور وہ اس مقام کے اوپر بھی جو جملے کہتے تھے وہ کہتے تھے احد اللہ احد، وہ ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. یہ توحید کا انداز تھا. لیکن جب رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس آدمی پر پڑتی ہے جو گلی میں گھسیٹا ہوا احد اللہ احد کی صدائیں لگاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل بھر آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اشک بہار ہو جاتے ہیں. اسی کو قرآن نے اوصاف بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ ایمان کی بنیاد پر ہے. رؤوف بھی تھے، رحیم بھی تھے مومنین کے لیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بڑی صفتیں یہاں اکٹھی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤوف اور رحیم، یہ دو بڑی صفتیں ہیں، یہ مومنین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو بچا تو نہ پائے. ہمت وہ انداز اس وقت نہ تھا، آپ خود جان کے لالے تھے. آپ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائے، اشک بہار ہوئے، ہچکیاں بند گئیں، دل کے اندر ہنڈی کے کھولنے کی طرح آواز آنے لگی، گلا دب جاتا، بات نہ کر سکتے. اور جب بات نہ کر سکتے گلا دب جاتا، سامن بادو کی بارش کو برسات کی ذرا جو ہے آنسو مبارک ٹپکنے لگے اور ریش مبارک سے، داڑھی مبارک سے، لحیہ مبارک سے ٹپک کر نیچے آنے لگے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پریشانی ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، آپ کا انداز آج اس طریقے کا کیوں ہے؟ مصائب ہیں، آلام ہیں، تکلیفیں ہیں، چھپ چھپا کے ہیں، لیکن یہ بتلائیے کیوں روتے ہیں؟ کہا آج ایک مظلوم کو میں نے گلی میں دیکھا، وہ اللہ کی توحید کے لیے مارے کھا رہا تھا، تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا تھا، بھاری بہوجن چٹان سر پہ سینے پہ رکھی جاتی تھی اور اوباش بچے اس کو مار رہے تھے، لیکن زبان احد اللہ احد کہہ رہی تھی. میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے ایمان کی حرارت اللہ تعالی ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ آزمائش میں نہ ڈالے. ہمارا ایمان سالم رہ سکے گا نہیں رہ سکے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ہمارا ایمان تو وہ ڈولتا ایمان ہے کہ نیند کی چند جھپکیوں کے لیے ہماری عشاء فوت اور صبح کے آرام کے لیے ہماری فجر فوت ہے.
ہم وہ مسلمان ہیں جن کی بچیاں جوان تو ہیں لیکن نمازی نہیں، بچے جوان تو ہیں مگر دیندار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ میں ایک جذبہ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے کئی خطبوں میں رکھا کہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم تھے، بہت ایک دوسرے کے لیے نرم تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس انتہائی تکلیف والی گھڑی سے اس حبشی غلام بلال بن رباحہ کو راحت دلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ ہمدردی نہیں رہی جو مسلمان کی مسلمان کے لیے ہوتی تھی۔ ہمارے خون وہ شاید سفید ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر نظام شریعت شاید صرف وہ اتنا رہ گیا ہے کہ جس کو ہم ائمہ اربعہ پر منقسم ہو کر آپس میں اتنے تقسیم ہو گئے کہ ہمارا نظام اتنا بدل گیا کہ اس مجاہد وقت نے حرم کے اندر سے 4 مسلح ختم کرنے کے لیے جو قد و کاوش کی تھی اور ایک مسلح پر ہم کو لا کر کھڑا کیا تھا، شاید کہیں تقاضا دوبارہ حرم 4 مسلحوں کا نہ کرے۔ ہم اتنے منقسم ہو گئے، ہم اخلاقیات کے اعتبار سے اتنے گر گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا باریش آدمی ہمارے مدرسے اور ہماری مسجد کے سامنے کھڑا ہو، پاس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سفید داڑھی ہو، سفید لباس ہو اور سفید ٹوپی ہو، سامنے سے گزر جائے گا، مسند تدریس کے اوپر منسلک ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو ویسا معلم کہلاتا ہے کہ میں اس کے نقش قدم پر ہوں جس کو انما بعثت معلما کر کے بھیجا گیا تھا۔ میں بھی نبی کا چاہنے والا ہوں، لیکن اس مسلمان کو اس لیے سلام نہیں کرے گا کہ یہ میرے مکتبہ فکر کا نہیں۔ پھر ہم تقاضا یہ کرتے ہیں کہ اخلاق، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہوں تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشبہار ہوئے، مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے سب سے مصلح اور سب سے اعلیٰ آدمی ہیں، تمام امتوں سے زیادہ اعلیٰ اور مرتبے والے آدمی، جتنی انبیاء کی امتیں آئی ہیں، جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سب سے زیادہ افضل ہے، اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام امتوں میں امتی ہونے کے اعتبار سے سب سے افضل کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوشش تو کرتا ہوں آپ کے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے، یہ امیہ بن خلف کے پاس گئے۔ امیہ دوستی ہے، تعلقات ہیں، ضرورت و حاجت لے کر آیا ہوں۔ آئے ہائے ہے، کیا ضرورت حاجت ہے؟ ذات کی نہیں، فرد کی ہے، تیسرے کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں۔ امیہ دوستی ہے، تجارت ساتھ کی ہے، بڑے بڑے ہیں، محلے داری ہے، تعلق داری ہے، خاندان کے ہیں۔ میں آج غلام مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ابو بکر کیا ہوا؟ وہ کتنے غلام چاہیے؟ میں کہاں انکار کرتا ہوں، کتنے چاہیے، کیسا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا امیہ مجھے جو غلام چاہیے آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہا میں تیار ہوں۔ کہا مجھے بلال بن رباحہ چاہیے، بلال حبشی چاہیے۔ کہا مانگا بھی تو کیا مانگا، اتنے تناور لوگ میرے پاس موجود، اتنے ترنگے لوگ میرے پاس موجود، اتنے طاقت والے لوگ میرے پاس موجود، اتنے عقل و شعور والے غلام میرے پاس موجود، تو تو نے مانگا
ایک کالا کلوٹا آدمی مانگا, موٹے موٹے لبو والا مانگا, حبش کا مانگا. کہا تجھے کیا پتا اس کا مرتبہ کیا ہے؟ کہا چاہیے یہ چاہیے. کہا یہ نہیں دوں گا. کیا کیوں نہیں دو گے؟ کہا اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ صابی ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ صابی. صابی کہتے ہیں مرتد کو, اور صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانے والے کو, ساتھی کو. کہا صابی ہو گیا ہے, میں اس کو قطعیہ طور پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. کہا امیہ دوستی کا واسطہ دے دیجئے, جو مانگو گے سو دینے کے لیے تیار. کہا دیکھو ابو بکر بہت مشکل ہے, نہیں دے سکو گے. کہا جو مانگو گے سو دوں گا. کہا ابو بکر اس وقت کوڑیوں میں غلام ملتے تھے, کوڑیوں بہت کم قیمت میں مل جاتے تھے. کہا ابو بکر من چاہے تیرے غلاموں میں سے غلام چاہیے, ایک غلام لوں گا, 1 کلو کھرا سونا لوں گا. یہ روپیہ دے ہی جاؤ تو جنت لے ہی جاؤ والی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. انہوں نے جنت جو پائی ہے یہ جنت اس طریقے سے نہیں پائی. ان کو جو کہا نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, یہ اس مرتبے سے نہیں تھا. ان کو کہا نا اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا گروہ ہے, اللہ کی جماعت ہے, اللہ کی ٹولی ہے. یہ اس انداز کے تھے, ان کی محبتیں اس انداز کی تھی. حالات تھوڑے سے خستہ تھے اس وقت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام موجود ہے, کلو سونا موجود نہیں, کیونکہ کلو سونا میں کہیں غلام آتے تھے, کہنے لگے نہیں ہو سکے گا, واپس پلٹے, مجلس میں داخل ہوئے. قربان جاؤں ان مجلسوں پر, یا اللہ مسلمانوں کی مجلسوں کو ویسی مجلسیں بنا دے. وہ مجلسیں تھی, وہ رحمت والی مجلسیں. میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مسجد کے اندر ہیں, مسجد کے اندر ہیں, حدیث کے اعتبار سے آپ اس کے اندر داخل ہیں کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس وقت آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں. میرا بھی یہ عقیدہ آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں شاید وہ لوگ تھے جن کو ڈھانپنے کے لیے رحمت والے فرشتے آتے تھے. ہمارے اندر تو بے شمار عیب والے لوگ بھی ہم موجود ہیں. کہا نہیں, اندر داخل ہوئے, سر جھکائے, صف اول کی طرف نہیں بڑھے, تھوڑا سا پیچھے بیٹھ گئے, سر گرا لیا. نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ اٹھائی, کہا ابو بکر میرے کام کا کیا کیا ہے؟ کہاں کا تھا؟ حبش کا تھا, اپنے خون کا, قریشی نسل نہیں ہے, ہاشمی بھی نہیں, نہ قریشی ہے, نہ قریش میں بھی ہاشمی نہیں ہے, حبشی ہے. لیکن ایمان کی بنیاد پر یہ تعلق اخلاق ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک عام آدمی کے لیے. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بہت پیسے مانگتا ہے. غلام مانگا, کلو سونا مانگا. غلام موجود ہے, کلو سونا موجود نہیں ہے. ناکام واپس آ گیا. تو آج ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہو گیا ہے, بیوی سامان خریدنے جاتی ہے تو گھر والا ساتھ میں جولا اٹھائے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. یہ بھاؤ تاؤ کرتی ہے, اور بھاؤ تاؤ کرے گی یہ, کوالٹی پرکھے گی یہ, دکاندار سے بات کرے گی یہ, اور اٹھائے گا یہ, اور پیسے بھی دے گا یہ. یہاں کوئی ایمانی حرارت مسلمان کی تا بھی نہیں آتی ہے, شوہر کی بھی نہیں آتی, باعث مسلمان بھی نہیں آتی. لیکن یہی اللہ کی بندی اگر اللہ کے گھر میں پردے کے ساتھ بپردہ وضو خانے کے اندر بپردہ طریقے کے ساتھ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے اللہ کی مسجد کے اندر آئے تو مولوی تو مناظرے کے لیے تیار ہے, مولوی مناظرے کے لیے تیار. مولوی کہتا ہے لائیے تو لائے, نہیں آ سکتی, فتنے کا زمانہ ہے, یہاں فتنہ ہے. لیکن پوتر ہاتھی تال بازار ہے, قلعہ بازار ہے, جرونی بازار ہے. یہ بازار تو بڑا پوتر ہے, بڑا اچھا ہے, یہ بڑا محترم ہے, بڑا مکرم ہے. وہاں بیٹھا ہوا جو دکاندار ولی اللہ ہے اس کی نگاہیں تو نیچے رہتی ہیں, کبھی اٹھتی ہے ہی نہیں ہے, وہاں کے لیے کچھ نہیں.
اور یہاں دروازہ جدا، وضو خانہ جدا، صف جدا، پردہ جدا، راستہ جدا، دیکھنے والا آدمی کوئی نہیں، لیکن نہیں آ سکتی ہے۔ میں یہ بتلا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفوں کے اندر عورتیں ہوا کرتی تھی، اور یہ تمہارے یہاں نہیں ہے، اہل فقہ کے یہاں بھی ہے، حنفیوں کے یہاں بھی ہے، احناف کے یہاں بھی یہ موجود ہے۔ اٹھائیے فقہ کی کتابیں، میں نے کئی مرتبہ یہاں بتلایا ہے، اور میں وہ شخص ہوں کہ جو اپنے مدرسے میں جب سے پڑھا رہا ہوں تب سے فقہ پڑھا رہا ہوں، حدیث بھی پڑھاتا ہوں الحمدللہ، لیکن فقہ پڑھاتا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ فقہ ہم ہی پڑھتے ہیں، کبھی نہ سمجھیں۔ میں جب سے آیا ہوں 22 سال ہو گئے فقہ کی کتابیں پڑھاتا ہوں، 22 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ 22 سال ایک بڑا لمبا زمانہ ہوتا ہے۔ اول الصف الرجال، پہلی صف کیا ہوتی ہے؟ صفوں کی ترتیب بنا رہے ہیں اہل فقہ، صفوں کی ترتیب بنا رہے ہیں قدوری کے اندر، ہدایہ کے اندر، وقایہ کے اندر، در مختار کے اندر، رد المختار کے اندر۔ کیا؟ اول الصف الرجال، پہلی صف مردوں کی، سمت سے لیال، پھر صف کس کی ہو گئی؟ بچوں کی، ثم الخنسا، پھر صف کس کی ہو گئی؟ وہ تیسری مخلوق جو نہ مرد نہ عورت، ان کی، یہ خواجہ سراہیوں کی، اور ثم النساء، پھر صف کس کی ہوئی؟ عورتوں کی ہوئی۔ یہ عبارت میں نے گھڑی نہیں ہے، کتاب میں موجود ہے، لائیے کوئی بھی کتاب فقہ اٹھا کے لے آئیے آپ، اس میں صفوں کا ترتیب اگر موجود نہ ہوئی تو اگلا خطبہ نہ دینے دینا۔ یہ صفوں میں موجود ترتیب ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا مع اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو۔ امہات المومنین میں ایسرا عرب خدیجہ الکبریٰ موجود ہے، کہتی ہیں ابو بکر سودا جا کے کر لو، جاؤ سودا کر لو، سودا منظور کر لو، امیہ سے چھڑا کے لے آؤ، بلال حبشی کو غلام تم دے دینا، کلو سونا میں دے دوں گی۔ غلام کس نے دینا ہے؟ غلام تم نے دینا ہے، 1 کلو سونا میں نے دینا ہے۔ اماں نے کلو سونا دیا، اور بیٹے نے، درجے میں بیٹا ہے، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کیا؟ جا کے آزاد کروا کے لائے، آزاد کروا کے لائے، مسجد کے اندر پہنچے، مسجد کے اندر آتے ہوئے خوش ہیں، حشاش ہیں، بشاش ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ اٹھائی، شمس الدجا بدر الدجا والی پتا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دے، اس لیے مسکرا دے کہ بلال حبشی مصائب سے چھوٹ گئے۔ آئے ہائے، ہم میں سے کون ہے جو ساتھیوں کے مصائب کے متعلق دھیان دیتا ہے؟ کون ہے جو ان کی پریشانیوں کے متعلق توجہ دیتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ کس کی گردن کہاں پھنسی ہے، چھڑانی ہے ہمیں؟ کسی کو فکر ہے؟ یہ جب لے کر آئے، کہا میں آپ کے لیے غلام لے کر آیا ہوں، میں آپ کے لیے غلام لے کر آیا ہوں، خریدا ہم نے ہے، لیکن میں آپ کو ہبہ کے طور پر دیتا ہوں، بلال حبشی کو آپ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے مجھے غلام دیا؟ کہا میں نے آپ کو غلام دیا، کہا میں نے آج اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ امیہ کا غلام تھا، اسلام میں بھی غلام ہی رہے۔ اسلام تو آزادی چاہتا ہے، اسلام تو دوسرے کی آزادی میں رخنا اندازی نہیں چاہتا ہے۔ پورے اسلام سے پڑھ لیجیے، کسی جگہ اسلام نے اللہ کی مخلوق میں کسی شخص کو اس انداز سے نہیں چاہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا باندی بن کر رہ جائے اور اس کا غلام بن کر رہ جائے۔ فرمایا میں ایک تغمہ اور دیتا ہوں، پہلے آزاد کرتا ہوں، دوسرا کیا کرتا ہوں، اس کو مؤذن کعبۃ اللہ مناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بلال حبشی کیا تھے میرے بھائیوں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نہ قد، نہ ناک، نہ چمڑی، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ راجپوت، نہ پٹھان،
نہ چوہان، نہ گوجر، نہ چودھری، نہ کوئی سید، کوئی کچھ بھی نہیں. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا تقوی اچھا ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہتر ہے. کیوں قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جس کے اندر تقوی، رب کا خوف خداوندی ہے، وہی سب سے بہتر ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں حنوت. یہ تمدن کس چیز کو کہتے ہیں بھائی جان؟ یہ اقبال نے تمدن کس کو کہا؟ یہ ثقافت کس کو کہا؟ یہ تیری میری ثقافت ایک رسوئی میں بیٹھ کے کھانا کھانے والی میرے بھائی بیوی کے سامنے غیر کو لا کر یہ پردہ داری نہ کرنا، یہ حیا اور شعبہ حیا کو چھوڑ دینا، یہ ہمارا تمدن و ثقافت بن گئی ہے. ہم کہیں دوسرے کے ہوتے رہ گئے ہیں، ہم نے اصل کو بھول دیا ہے. نام رضیہ ضرور ہے، کردار رضیہ نہیں ہے. نام صفیہ موجود ہے، کردار صفیہ موجود نہیں ہے. نام افضا موجود ہے، کردار افضا موجود نہیں ہے. نام عائشہ موجود ہے، کردار عائشہ موجود نہیں ہے. نام فاطمہ موجود ہے، کردار فاطمہ موجود نہیں ہے. ہم نے اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو اس کردار سے محروم رکھا اور دوسرے کے تمدن میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور دوسرے کی ثقافت کو ہم نے اپنا لیا ہے. یہی تو ہمارے پر مرض آ گئی. اس لیے ہمیں بدلنا چاہیے. خدا کی قسم دین کے طور پر سرخروئی چاہیے نا تو 1400 سال پیچھے پلٹ، 1450 سال پیچھے پلٹ جائیے. وہ محمد رسول اللہ کے دور میں چلے جائیے، وہ ابوبکر صدیق کے دور میں چلے جائیے، عمر فاروق کے دور میں چلے جائیے، حیدر قرار کے دور میں چلے جائیے، ذوالنورین کے دور میں چلے جائیے، عشرہ مبشرہ کے دور میں چلے جائیے. ٹھیک، وہ 1,44,000 صحابہ کے دور میں چلے جائیے، وہ جن کو آپ بدوی کہتے تھے ان کے دور میں چلے جائیے، ان دیہاتیوں کے دور میں چلے جائیے. کیونکہ وہ دور آپ کے آج کے دور سے اسلامی اعتبار سے 1000 درجے بہتر تھے. 1000 درجے بہتر تھا. جو آپ کو خوش فہمی دی جا رہی ہے نا، بڑی ترقی ہے، بڑی مولوی بڑا ریڈیوس مائنڈ ہے. انہوں نے بیچاروں نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ مدرسے کے اندر داخل کر دیے جاتے ہیں. پھر کیا ہے، ان کو جناب بس رٹافکیشن، پہلے قرآن رٹاؤ، پھر جو گیا اس کے بعد حدیث رٹاؤ، پھر اس کے بعد فقہ رٹاؤ، پھر اس کے بعد اسلامیات رٹاؤ، پھر اس کے بعد یہ رٹاؤ. جناب انہوں نے کب پڑھا جو ہے انگلش کو، کب پڑھا انہوں نے سائنس کو، کب پڑھا انہوں نے جو ہے فلاں کو، فلاں ٹیکنالوجی سے. یہ بات اس کے اعتبار سے، حالات اعتبار سے بڑے خراب ہیں. کیوں؟ اور ان لوگوں کو آپ اپنا آج منبع اور مستخرج ماننے لگے جو دین سے آ رہا، جنہوں نے دین کو راستے سے پکڑا، دین کا کان پکڑا ہے یا کوئی انگ پکڑا ہے، پورے دین سے آج بھی ان کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے تو میں جو شور کرتا ہوں، کبھی آپ جو ہے مرزا کی طرف جو ہے رغبت کرتے ہوئے انجینئر مرزا کی طرف جو بن رہے ہیں، جہلمی کی طرف، اور کبھی جو ہے آپ جو ہے غامدی بن رہے ہیں. یہ اسی لیے تو میں شور کرتا ہوں. مجھے ان سے کیا لینا ہے؟ وہ تو دوسرے ملک میں رہنے والے ہیں، میرے ملک کے بھی رہنے والے نہیں. میرا تو ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. وہ میری امامت اور میری کتابت بھی چھیننے والے نہیں ہیں، میرے مدرسے کی تولیت بھی چھیننے والے نہیں ہیں. مجھے ان سے کیا فکر ہے؟ ان کو تو کوئی آنے نہیں دے گا. صرف ایک فکر ہے، وہ آپ کے ایمان کی فکر ہے. اللہ کی قسم، کسی نے کہا نماز کی ضرورت ہی نہیں، کسی نے کہا یہ فلاں چیز کلچر کے اندر تھی، کسی نے کہا یہ جو فلاں ایسا تھا، کسی نے کہا پردہ وہ جو فرضی واجب تھی، کسی نے کہہ دیا بھائی قرآن میں فلاں چیز اس لیے داخل تھی، اور پورے کی تحویل کر کے رکھ دی اور آپ کو ایمان سے آرا کر دیا. اس لیے تو شور کرتا ہے مولوی کا فکر پڑی ہے. ہمیں تو کوئی فکر نہیں تھی، فکر تو ایمان کی ہے لوگوں کی. تو بتلا رہا تھا کہا ایک تغمہ دوں گا، ایک مرتبہ و منزلت دوں گا. کہا مرتبہ و منزلت یہ ہے، یہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دیکھی. میرے بھائیوں، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مؤذن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مؤذن آزان دینے والے ہیں. اور انہی کے متعلق مؤذنین کے متعلق کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کی گردنیں بڑی لمبی ہوں گی. کیا ہوگی؟ بہت ریلا پبلک کا ہوگا. یہ زمین لا طرف بھی عوج ولا امتا ہوگا، برابر ہو جائے گی.
اور اس کے اندر پہچان ہوگی آپ کی. کیا پہچان ہوگی؟ یہ مؤذن ہے, گردن لمبی ہوگی, اور اس وقت قدرتی گردن لمبی ہوگی. یہ مؤذن ہے, اس کی گردن اٹھی ہوئی ہے, یہ مؤذن ہے. وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمک رہے ہوں. یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک عمل جو میں نے آپ کو بتلایا مسلمان مومن ہونے کے اعتبار سے. اور اگر غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قسم بڑے سنہرے, بہت سنہرے, انتہائی سنہرے. صرف ایک اشارہ کے اعتبار سے بات بتلاتا ہوں. یہ آپ نے غزوات جو آپ پڑھتے رہتے ہیں آپ, اس میں غزوہ بدر کو پڑھا, جو لوگ اسیر ہوئے, قیدی ہوئے, ان میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, باقیہ لوگ بھی تھے. اور جب اٹینشن ہوتی ہے نا, جنگ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے, تو انسان کا دماغ جو قبول کرتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا فطرت کیا کہتی ہے. فطرت کیا کہتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خیمے میں موجود ہے, قیدی ساتھ میں موجود ہے, اور خیموں سے کرانی کی آواز آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ کرانی کی, ہائے ہائے کی, یا اف کی, یا چف کی آواز آ رہی ہے. فوری طور پر بلایا, پوچھا, ہو بھائی ادھر آؤ, یہ خیموں میں کرانے کی آواز کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی ہم نے باندھے ہیں اس خوف سے کہ بھاگ جائیں گے, بڑے بڑے شاطر لوگ ہیں ان میں, ان کی تانتوں کو یعنی رسیوں کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھا ہے. رسیوں کو کیا کیا ہے؟ ٹائٹ کر دیا ہے, مضبوط باندھا ہے, اس سے شاید تکلیف ہو رہی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوری طور پر بلایا, کہا جاؤ سب کی رسیاں جا کے ڈھیلی کر. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے. تھے کون؟ جنگ والے تھے کون؟ جنگ والے تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے لالے کے لیے کیا تھا. وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ 313 ہے تو آج بدر کی دھرتی میں بدر کے کنویں میں دفن کر کے جائیں گے. اور ان لوگوں نے جو ہے بات کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے نہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے. یہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے. تو سامنے سے اچانک ایک جنازہ نکلا, میت اٹھائے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھڑے ہو جائے. صحابہ کھڑے ہو گئے. اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ میت ہو تو آدمی کھڑا ہو جائے, اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ میت جب تک نہ رکھا جائے تو آدمی نہ بیٹھے. میت نیچے رکھا جائے اس کے بعد انسان بیٹھے, یہ شرعی مسئلہ. کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میت کے کھڑے ہونے کے لیے آپ نے حکم صادر فرمایا وہ یہودی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے. کہاں تک؟ فی تنعل وتوجل, یعنی اعلیٰ میں تو کرنی ہے, ادنا میں بھی کرنی ہے. تنعل و ترجل میں, تنعل کہتے ہیں جوتی پہننے کو, اور ترجل کہتے ہیں کنگھی کرنے کو. جوتی پہننے اور کنگھی کرنے کے اندر بھی مخالفت کرنی ہے, یعنی یہاں بھی ان کی موافقت نہیں کرنی ہے. لیکن اخلاق کے بہتر ایک وفات کے موقع پر کیا فرماتے ہیں, یہ آپ کو یاد رکھنے کی اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کیا یہودی انسان نہیں ہوتا ہے؟ اور یہودی کا مرے ہوئے کا دکھ اس کو نہیں ہوتا ہے؟ یہ نبی اسلام کا انداز ہے, یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی وسلم کی. اور انشاءاللہ باقیہ باتیں اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر رہی تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ کہیں جائیں گے اللہ کے نبی وسلم کی سیرت سے طیبہ اور